اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں جوڑا دے، جوڑا اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، مثلا 2 روپے ایک کی بجائے 2 روپے، ویسے وہ روپیہ ختم ہو گیا ہمارا، جو ہم بچپن میں روپے سے 4 نان لیتے تھے نا، 1 روپے کے 4 نان، اب 100 کے 4 نہیں آتے، روپیہ فنش۔ پاکستان کی کرنسی بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اب آپ مسجد میں دیتے ہوئے ٹھیپے ڈالتے ہیں گلے میں، بتاؤ کیا آئے گا اس کا؟ دیتے نہیں اکثریت تو مسجد کو، اکثریت 95 لوگ مسجد کو چندہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرشتے آ کے ادھر چندہ دے جائیں گے۔ حکومت بھی چاہتی ہے مسجدیں گر جائیں، شراب خانے کھل جائیں، ہاں جی، اس نے کیا دینا، پہلے ہی وہ خراب ہے۔ اور مسلمان بھائیوں، جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ دیتے ہوئے مسجد کا بھی استحقاق، جہاں آپ کا 1000 بل آتا تھا وہاں 40-30 ہزار آتا ہے، جہاں اب گیس کا بل اس مسجد میں جب میں آیا 30 روپے، اب 2-2 ہزار، پانی کا بل 10 روپے تھا اب 2-3 ہزار، تو آپ وہی ٹھیپے ڈالی جا رہے ہیں، ہاں جی۔ چلو بہرحال حدیث میں ایک کی جگہ 2 روپے نہیں، اب یہ 200 روپے، جب آپ نے دینا ہو کسی کو بھی 100 روپیے کو روپیہ گنے، 100 روپے کو کیا کنسیڈر کریں؟ 1 روپیہ، 100 روپیہ 1 روپے کے برابر ہے نہیں۔ اب جو ہمارا بچپن میں روپیہ تھا اب تو وہ 500 بھی ہو تو اس کے برابر ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کم از کم تو اتنا کریں کہ 100 روپیہ کسی کو دینا ہو تو دیں، 100 سے نیچا بچے بھی پکڑتے نہیں، فنش ہوگی نچلی 100 سے نیچلے جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے باوجود غلہ جب کھولے نا کبھی مہینے بعد مسجد شریف کا، آپ یقین کریں ٹھیپے نکلتے ہیں وہ کوئی لیتا ہی نہیں، اور چند روپے نکلیں گے 10-10 والے 20 والے، جن کو پھٹے ہوئے سوراخ جلے ہوئے، بڑی مشکل سے اگلے دن 500 نکلا، میں کہا بلے بلے، ویکھے تو بچوں سگریٹ نال سوراخ ہویا، میں آگے تو چلیا نہیں، تاں ادھر ڈال گیا غلطی نال، ہاں جی۔ اللہ کے ذریعے دیتے ہوئے اتنے تنگ دستی کا مظاہرہ کرو، بتاؤ پھر اللہ آپ کو کیسے دے؟ آپ کہیں گے کافروں کو بھی، کافر بھی بندوں کو کھلاتے ہیں، وہ چاہے مسلمان نہیں ہیں، وہ ان کی چیریٹی سسٹم ہے، وہ اپنا آمدنی کا 10% کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، غیر مسلم 10% سے زیادہ اپنا وہ انسانوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں تو اپنے گاڈ کے لیے، اس کے لیے نہیں تو کسی کے لیے، بس ان کی عادت ہے، انہوں نے ہیلپ کرنی ہے انسانوں کی، جانداروں کی۔ آپ کتنا کرتے ہو؟ کیا آپ اپنی آمدن کا 10% دیتے ہو اللہ کی راہ میں آپ کو کہتا ہوں 100 میں سے شاید 1 آدھ نکلے گا۔ تو بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جوڑا خرچ کرے گا، وہ جوڑا 100 دینا ہے تو 200 کر دے، 1000 والا بندہ ہے تو 2000 کرے، جوڑا دے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ 2 روپے یعنی 200 روپے، 2 گھوڑے، 2 بکریاں، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں 2 کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بہشت کے دروازے کھول دے گا، اور وہ کھڑا دیکھے گا کہ ہر دروازے سے اس کو آواز آ رہی ہوگی، فرشتے کہہ رہے ہوں گے اللہ کے بندے اس دروازے سے آ جا بہشت میں، دوسرے دروازے سے فرشتے کھڑے، اللہ کے بندے سخی اس دروازے سے آ، یعنی جتنے بھی بہشت کے دروازے سب دروازوں سے جوڑا دینے والے کو پکارا جا رہا ہوگا۔ باقی جو پکا نمازی ہے پہلی رکعت میں امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ باب الصلاۃ سے صرف پکارا جائے گا، باقی دروازوں سے نہیں۔ آپ اس نقطے کو غور میں لانا، جو بڑا اہتمام سے روزے رکھواتا ہے وہ باب الصوم سے بلایا جائے گا، صرف 1 دروازے سے، یعنی کہ جو بھی کوالٹی ہے اس سے جو دروازہ وہ 1 سے، مگر یہ 1 کوالٹی 2 جوڑا دینے والی سخی شوم تو 1 نو بھی کہندا ہے میں توڑ ہی لاں، ادھا کی کر لاں۔ بھائی اللہ کے بندے جو دین کا کام کر رہے ہوں، مسجد کا بل ہے، ضروریات ہے، اللہ والے ہیں یار، جو بھی اللہ سے جڑے ہیں، آپ اتنا شوم پن کا مظاہرہ کریں گے مسجدوں کے ساتھ
تو پھر آپ کو مینوں تو نہیں لگتا کہ کوئی بلا کھلے بھی نماز ہی تو شکر ہے کچھ آندے نے شاید کوئی جگاڑ باب الصلاۃ دا لگ جائے، کیونکہ جو تکبیر اولیٰ سے ملتے ہیں ان کا دروازہ تو ایک کھلا ہے نا۔ اب روزے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آ گئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کرے سارے نو، نہیں تو اگے روزے تو پہلے شبان چ مسجداں بھر جاندی، ہن تے 2 دن بھی رہ گئے تو کوئی نہیں، وہی نمازی نے روٹین دے۔ ہاں جی، ایک نمازی ودیا ہو بیچارہ جڑا ساڈے کول پرانا چلا گیا سی، دکان اتنے پا لی تے تاں، باقی تے وہ جی نے سارے۔ ہاں جی، کٹے بھاویں جان ود بدھ کوئی نہیں، یا دربار تے ودے نے جتے ڈم ڈمان میلہ کھابے شابے کھان پین اوتھے ودے نے، نمازی نہیں۔ وہ نہیں تو پرسوں روزہ جے تو ہو سکتا ہے روزے نال اہتمام کرن والوں کو بابر جو صوم ہے روزے کا دروازہ، لیکن جوڑے والا بندہ بڑے گھٹ جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا جو کوئی جوڑا دے گا جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ پھر آپ نے وضاحت بھی کی، بڑا نمازی ہوگا تو اس کو نمازی والے، مجاہد ہوگا جہاد والے، جیسے میں نے ابھی وضاحت کی، خیرات کرنے والا ہوگا خیرات کے دروازے، روزے دار۔ اور پھر فرمایا خاموشی اختیار کر لی، پھر سن کر ابو بکر صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی یہ تو سمجھ آ گئی کہ کسی نہ کسی دروازے سے کوئی نہ کوئی مسلمان پکارا جائے گا، اگر نماز سے محبت ہے، صلاۃ سے، روزوں سے، خیرات سے، نیکیوں سے، جہاد سے۔ بد نصیبی ہوگا جو جنت میں بلایا نہیں جائے گا بلکہ دھکیلا جائے گا، دبا یا ادھر کی لینا انڈیا ماما ہوتے ٹرمپ دے پیچھے پیچھے اگے پھرنا انعام دینا سے، چل وہ بھی تو ہوں گے نا، ادھر بھٹکنے نہیں دیں گے جیسے شیطان کو، شیطان کے ساتھ جہنم میں تھا چلو۔ لیکن کوئی کسی بھی دروازے سے آئے گا، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کوئی کسی بھی جنت کے دروازے سے بلایا گیا، کوئی بھی کوالٹی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن سوچ میں یہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ وہ خوش نصیب جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا وہ کتنا لکی ہوگا۔ جوڑے والا ابھی سنا، جوڑا جو دے گا کتنا لکی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یا ابا بکر تم بھی ٹاپ پر ہوں گے، تمہیں بھی ہر دروازے سے۔ اس میں ابو بکر کی بھی فضیلت سمجھ آئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔